بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہر قسم کے درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد انسان کا سب سے زیادہ تعلق اپنے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے۔ انسان جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے وہ سارے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہے اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ ضروری بنتا ہے کہ میں نے اپنے تعلقات کو، معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب میسر آ جاتا ہے تو راستے کا سفر شروع کر دیتا ہے، تو بندوں کے ساتھ تو معاملہ ویسے ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ بددیانتی کرے گا، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو پھر خراب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا ہے اس کو استغفار کہتے ہیں۔ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائیں اس پر معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ استغفار خوب کثرت سے کریں۔ استغفار کا نفع ملتا ہے، اور کیا نفع ملتا ہے؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیا فائدہ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی، آزمائشیں آ گئی، آ کر تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ انہوں نے قحط کی بات کی، انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں، قحط ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ استغفار کرو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ تو استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو، اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا استغفار کرنے والے کی۔ اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا، تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا اور نہریں بھی۔ توبہ اور استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کر، اللہ قیامت کے دن تیری پردہ پوشی کر دے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار پڑھ کر تھک گئے ہیں، ہماری تو کوئی پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ دو غلطیاں اگر ہم صحیح کر لیں، اس کے بعد چند دن استغفار پڑھیں، اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تسبیح لے کر استغفار 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 اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ استغفار یعنی استغفار یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا 100% رزلٹ دیکھنے کے لیے ملے گا۔ استغفار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔
بھئی اگر تسبیح ہم سنتے ہیں تو پھر بس تسبیح لے کے شروع ہو جاتے ہیں استغفار 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 کرنے کے لیے، یا پھر استغفار استغفار استغفار، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے، ہمیں کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا، ہمیں کوئی اس کی فضیلت نہیں مل رہی، ہم تو کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کوئی اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا۔ اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا 100% ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا۔ استغفار یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، غم میں مبتلا ہیں، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، رکاوٹیں ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں کوئی سکون نہیں ہے، تو یہ استغفار کا وظیفہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ پڑھنا کیسے ہے، کون سا استغفار پڑھنا ہے، کون سی غلطی لوگ کرتے ہیں، یا آج کے اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ دیکھیں، استغفار ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے۔ وہ جو گناہوں سے پاک ہیں وہ 70 سے 100 بار استغفار کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ آپ کسی بھی مصیبت، کسی بھی پریشانی اور پرابلم میں گھر جائیں تو آپ استغفار پڑھیں، رزق کی تنگی ہے استغفار پڑھیں، یعنی کوئی بھی پرابلم ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہے استغفار پڑھیں، پریشان ہے استغفار پڑھیں، بیماری ہے استغفار پڑھیں، اگر غموں میں گھرے ہوئے ہیں استغفار پڑھیں، ہر قسم کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، کسی بھی مشکل میں گھرے ہوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسے نکھار آئے گا، آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے، اپنی زندگی میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ استغفار کیسے کریں، کون سا استغفار کریں؟ بہت سارے لوگ چند غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ استغفار 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 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے جب جا کر آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ نے تو سن لیا فضیلت، آپ نے یہ فضیلت ہے، یہ انعامات اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ استغفار استغفار یا پھر استغفار استغفار، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر آپ اس طرح پڑھ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر یہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر سید الاستغفار پڑھ لیں، یعنی کہ آپ کو جو استغفار یاد ہو وہی آپ پڑھ لیں۔ فرمایا اگر جو انسان صبح میں استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر شام تک موت آ گئی اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، یا پھر اگر رات کو کوئی پڑھ لیتا ہے اور صبح تک اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔ تمام السلام علیکم تعریفیں اللہ ورحمۃ کے لیے ہے، وبرکاتہ۔ وہی